تو عابد صاحب اس کا مطلب یہ کہ ابھی جب یہ پالیسی آ جائے گی باقاعدہ طور پر کرپٹو سے متعلق کوئی گورنمنٹ لیول پر، تو پھر اس کے بعد شاید آئی ایم ایف کا یہ اعتراض نہیں ہوگا، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ای وی سیکٹر میں بھی، الیکٹرک وہیکلز میں بھی، وہاں پر بھی ایک سبسڈی کی بات کی گئی ہے بجلی کے معاملے پر، اور اس کی چارجنگ کے لیے جو بجلی کے نرخ ہیں اس کو کم کیے گئے. تو یہ تو حکومت پاکستان کا اختیار ہوگا نا کہ وہ اپنی بجلی کو جس سیکٹر کو چاہے سبسڈائز دیں اور جس سیکٹر کو چاہے وہ اس میں سے سبسڈی مائنس کر دیں. دیکھیے اختیار جو ہے سبسڈی دینے کا وہ حکومت کا ہے، لیکن اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم گردشی قرضہ بالکل ختم کر دیں گے. ان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں وہ بالکل ختم کر دیں گے، اور جو بجلی کی مکمل لاگت ہے جس کی وجہ سے لاگت پوری نہ ہونے کی وجہ سے اگر گردشی قرضوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے مہنگی بجلی پیدا کی اور اس کو سستے داموں بیچا، یا آپ نے مہنگا فرنس آئل جو ہے یا ڈیزل وہ امپورٹ کیا اور اس کو آپ سستے داموں بیچ رہے ہیں، تو لفظوں میں آپ وہی سبسڈی دے رہے ہیں نا. تو ہم نے یہ لکھ کے دیا ہے اور یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم پوری لاگت وصول کریں گے. تو جب پوری لاگت وصول کریں گے تو سوائے مستحقین کے جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا سکتی ہے، آپ کو جنرل سبسڈی دے نہیں سکتے ہیں، خواہ وہ ای وی کے لیے سبسڈی ہے یا وہ کسی اور چیز کے لیے سبسڈی ہے. تو ای وی کی اگر تو جو ای وی چارجنگ اسٹیشن ہے وہ سولر پہ لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ اس کو جتنی مرضی آپ سبسڈائز ریٹ پہ دے لیں، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کو گرڈ سے بجلی لے کے سبسڈائز دینا چاہ رہے ہیں تو پوٹینشلی اس پہ اعتراض آ سکتا ہے کہ بھائی یہی تو وجہ ہے آپ کے گردشی قرضوں کی، اور آپ پھر دوبارہ سے گردشی قرضے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. تو اب عابد صاحب یہ جو آئی ایم ایف کا اعتراض ہے یہ پریکٹیکلی اثر انداز پھر ہمارے کرپٹو پروجیکٹ پر ہوگا، چونکہ اب مستقبل کے حوالے سے تو بڑی اس کی تیاری چل رہی ہے، کاؤنسل کا قیام ہو چکا ہے اور گورنمنٹ آفیشیلز اس پر اپوائنٹ بھی ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ساتھ میٹنگز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں. تو اب یہ اس پروجیکٹ کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے آئی ایم ایف کا اعتراض؟ یعنی ایک فی الحال ہم نہ اناؤنس کریں کہ ہم 2000 میگا واٹ اس کے لیے رکھ رہے ہیں، پہلے اپنے قوانین بنا لیں، پورے رولز اینڈ ریگولیشن بن جائیں. یہ تو حکومت کا اختیار ہے نا، کو کل کو کہنا چاہے کہ وہ کس سیکٹر کو بجلی دے گی، تو آج اس کو اناؤنس نہ کیا جائے جب تک کہ کرپٹو جو پورے رولز اینڈ ریگولیشن بن نہیں جاتے اور یہ ایک لیگل ڈومین میں نہیں آ جاتا. اس کے بعد پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی بجلی اس کے لیے دینی ہے اور اس کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس اس سے کیسے نکلے گا، ہم کس ریٹ پہ دے پائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس ریٹ پہ وہ فیزیبل ہی نہ ہو جس پہ کہ بٹ کوائن جو ہے اس کی مائننگ کے لیے جو الیکٹریسٹی چاہیے، ایک بٹ کوائن اگر اس وقت 1 کروڑ سے اوپر کا ہے پاکستانی کرنسی میں، تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ وہ جو اس کو بنانے کے لیے یونٹس چاہیے وہ کتنے چاہیے اور وہ کتنے جو ہے اس کی کاسٹ کیا بنے گی. کیا وہ ایک دوسرے کو ایکویٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ جتنی اس کی مالیت ہے ایک بٹ کوائن کی اتنی مالیت کی بجلی اگر اس پہ خرچ ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمرشلی فیزیبل ہی نہ ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.